الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک محبت الفت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ حدیث مبارکہ متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میری عادت ہے کہ میں نے کچھ وقت اوراد و وظائف کے لیے منتخب کر رکھا ہے، میں وظیفے کرتا ہوں، ورد کرتا ہوں اوراد و وظائف کے لیے، تو یا رسول اللہ علیہ السلام میں چاہتا ہوں درود پاک تھوڑا زیادہ پڑھوں، تو کیا 1/4 حصہ 1/4 جو وقت کا حصہ ہے میں وہ ٹائم درود پاک پڑھ لیا کروں اور 3 حصے باقی دعائیں یا ورد وظیفے جو کرنے کر لوں؟ تو میری کریم نے ارشاد فرمایا تھا ہاں کر لو، لیکن اگر درود پاک پہ اضافہ کر لو تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسے کروں کہ آدھا وقت درود پاک پڑھ لوں، آدھا وقت باقی اور آدھا وظائف، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ کر لوں؟ مشورہ مانگا تھا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر درود پاک اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں باقی دعائیں مانگتا ہی نہیں ہوں، صرف درود پاک ہی پڑھوں گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا پھر بن مانگے ہی تیرا رب سب کچھ تجھے عطا کر دے گا۔ تو درود پاک پڑھنے والے کو بن مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کا کہا جائے یا آیا بار کا تلاوت کی جائے نا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ضرور درود پاک پڑھ لیا کیجیے، پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا، بہت احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ پچھلے جمعۃ المبارک کو جس موضوع پہ گفتگو سن رہے تھے وہ یہ تھا کہ اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، یہ تھا نا کہ اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ میں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا، اس موضوع پہ گفتگو کیوں کی؟ اس لیے کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ویسے آپ بھی سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، کیا بلا آپ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا کہ جی آپ خوش ہو جائیں گے میں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، نہیں، خوشامد نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کی خبر میرے اللہ نے دی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اللہ کے ولی کہا ہے اس کی خبر اللہ نے دی ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی بمانی دوست ہے، پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بھی اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، شدید ترین محبت کرتا ہے۔ محترمی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، اس کا کرم نہیں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت کو رکھ دیا، جس کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ حضرات جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی بھی محبت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے میرے ولی ہیں اور میں ایمان والے کا ولی۔ ولی کا معنی قریبی بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے اور غلام بھی کبھی ہوتے ہیں۔ ان معنی میں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمارا دوست ہے، ہم سے پیار فرماتا ہے، ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم سارے کا سارے اس اعتبار سے اللہ کے ولی۔ خلاق کائنات جل وعلا کا قرب، ولی کا معنی قریبی بھی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا ولی سے ہی ہے کہ ایمان والوں کے میرے محبوب مکرم ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لیکن جب ہم لفظ ولی کہتے ہیں کہ اللہ کا قریبی، اللہ کا پیارا، تو اس سے مخصوص وہ طبقہ مراد ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا کر اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ سارے اللہ تعالیٰ کے ولی، انبیاء بھی اللہ کے ولی ہیں، انبیاء بھی اللہ کے ولی ہیں، اہل بیت اور صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہم ان کو اولیاء اللہ کا جملہ اس لیے نہیں کہتے کہ نبوت کا درجہ مرتبہ ولایت سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے، کہ جو اعلیٰ مرتبے والا ہو اس کو ادنا مرتبے کے ساتھ مخاطب کر کے نہیں بلایا جاتا۔ ایک آدمی جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے وہ مڈل پاس بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری بات کا جواب دیجئے۔ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ مڈل پاس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، لیکن آپ اس کو میٹرک پاس یا مڈل پاس نہیں کہتے، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے، جو اس کا بڑا عہدہ ہے اس کے اعتبار سے اس کو بلایا جاتا ہے، وگرنہ چھوٹا عہدہ تو پہلے سے وہ قبول کر چکا ہے۔ اس طرح سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، لیکن منصب نبوت اور رسالت اتنا بلند ہے کہ ان کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے، ولی نہیں کہا جاتا۔ ولی کا معنی اللہ تعالیٰ کا قریبی، جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے جو گفتگو سنی تھی اس کا محاصل یہ تھا کہ رب کریم اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے، وعباد الرحمن، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بندے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر مجسمہ عجز و انکسار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کبھی جاہلوں سے ان کا پالنا پڑ جائے تو جاہلوں کے حق میں بھی دعائے رحمت ہی کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کل آپ نے پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ سنا تھا کہ جس شخص نے آپ کی شان میں گستاخیاں بکی تھیں، مگر آپ کی شان کریمی کتنی زیادہ تھی کہ آپ نے بجائے اس کے اس کے گالیوں کا جواب اس کو اسی طرح دیتے، آپ نے اس کو اپنی جانب سے درہموں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اس کے حق میں دعائے رحمت کی تھی کہ اذا خاطبهم الجاہلون، جب وہ کبھی جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، پالا پڑتا ہے، تو قالوا سلاما، ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا؟ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ بھلا میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بند ہیں؟ میرے نبی کی فیوز و برکات میں ابھی انقطاع نہیں آیا ہے، تسلسل کے ساتھ قیامت تک میرے نبی کی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پنکھوں کا چلنا، یہ لائٹوں کا روشن ہونا، یہ ساؤنڈ سسٹم کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ بجلی موجود ہے۔ کیا بلا بجلی؟ بجلی کی موجودگی بتا رہی ہے کہ پاور ہاؤس ڈیڈ نہیں ہے، وہ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ بات بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر پاور ہاؤس ڈیڈ ہو تو پاور ہاؤس کا فیض بجلی کی صورت میں ہمارے ہاں آ سکتا ہے۔ اگر نبی کو معاذ اللہ مردہ مانا جائے تو نبی کا فیض ختم ہو جاتا، ہمارے پلے ایمان کی دولت ہوتی ہی نہیں۔ ہمارا الحمدللہ تعالیٰ صاحب ایمان ہونا، امت مصطفیٰ میں اولیاء کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کا فیض بھی جاری ہے، رب کی رحمت کے دروازے بھی بند نہیں ہیں۔ اور میں نے اس موضوع کی اس بنا پر اختیار کیا، جس طرح میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ صفات عالیہ پائی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ہیں، یا صفات عالیہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔
اگر نہیں پائی جا رہی تو ہم اپنے اندر ان صفات کو پانے کی کوشش کریں۔ رب کی رحمت کے دروازے بند نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی بن سکتے ہیں۔ میرے نبی کے فیوز و برکات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، آپ فیض لے سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جو زمانہ گزر گیا جب اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ آج بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کے صدقہ سے ہمیں رزق عطا فرمایا جا رہا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی صفت پائی جاتی ہے اور کون کون سی نہیں پائی جاتی۔ جو نہیں پائی جاتی اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں نے اس موضوع پہ گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت جل وعلا توفیق و ہمت عطا فرمائے تو آپ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ خلاق کائنات جل وعلا جو ان کی صفت عالی کا تذکرہ فرماتا ہے، وہ زمین پر چلتے ہیں، زمین پر زندگی گزارتے ہیں تو غرور اور تکبر کا مجسمہ بن کر نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان، خیر الناس بہترین انسان، خود بتائیے جو اللہ کا ولی ہے وہ بہترین انسان ہے کہ نہیں؟ جس کو میرے نبی بہترین انسان کہیں وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ دونوں چیزوں کو ملا لیں، صغرا کبرا۔ جو بہترین انسان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہے وہ بہترین انسان ہے۔ تو جس کو میرے نبی بہترین فرمائیں پھر بالیقین وہ بہترین ہے۔ تو بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ روزانہ آپ نے سارے دن کے کردار کا، عمل کا جائزہ شام کو لیں۔ آج کتنے لوگوں کا میں نے نقصان کیا ہے اور کتنے لوگوں پر احسان کیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے اور کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اگر آپ کی بھلائی کا گراف بلند ہو رہا ہو اور برائی کا گراف نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لیں مجھ پر میرے رب کا احسان ہے، میرا اللہ مجھ کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تو راستے سے کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی ہڈی، کوئی ایسی شے اٹھا کر ایک طرف اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کا بھلا ہو تو اس کے صدقہ سے بھی کبھی تیری مغفرت فرما دی جاتی ہے، محض ایک کانٹا اٹھا کے ایک طرف رکھنے سے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ نے سمجھانے کے انداز سے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک حقائق بیان فرمائی۔ یہ میرے نبی کے سمجھانے کا طریقہ تھا صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائمانہ ابدا۔ مثالیں دے دے کر، واقعات سنا کر بھی میرے نبی سمجھاتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے وہ واقعہ ارشاد گرامی قدر فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک عورت تھی، اچھی عورت نہیں تھی، وہ ابتداً گندی عورت تھی، جس کو آپ فاحشہ عورت کہہ سکتے ہیں، بازاری عورت کہہ سکتے ہیں۔ وہ عورت تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے سرے راہ راستے کے کنارے جنگل میں کنواں دیکھا، پیاس اس کو شدت کی لگی ہوئی تھی، وہ کنویں میں اتری۔ اس زمانہ میں کنویں اس طرح نہیں بنائے جاتے تھے جس طرح ہمارے زمانہ میں کہ کنویں پکے بنائے جاتے ہیں، ان کے نیچے اترنے کی کوئی جگہ نہیں بنائی جاتی۔ اس طرح راستوں میں کنویں ایسے نہیں بنائے جاتے تھے، گھروں میں کنویں ایسے بناتے تھے جس طرح ہمارے یہاں کنویں ہیں، راستے میں ایسے کنویں نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ راستے میں کنواں کھلا بناتے تھے۔ اور کنویں کی بیرونی دیوار کے ساتھ، جو کچا کنواں، کچے کنویں کی بیرونی دیوار کے ساتھ گھومتی ہوئی سیڑھیاں ہوتی تھیں جو نیچے اترتی تھیں۔ سیڑھیوں کے ذریعے وہ بندہ نیچے اتر جاتا تھا اور پانی پیتا، پانی پی کر یا پانی بھر کر اپنے مشکیزہ میں انہی سیڑھیوں کے ذریعے چلتا ہوا اوپر آ جایا کرتا تھا۔ یعنی وہ گھومتی ہوئی سیڑھیاں کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے اترتی تھیں۔ اس زمانہ میں یہی رواج تھا، جتنے کنویں بھی جنگل بیابان میں ان کے اوپر وہ کوئی یہ بالٹی وغیرہ، ڈول وغیرہ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ بس اسی طرح کے کنویں بنائے جاتے تھے۔ اب اس عورت نے کنواں دیکھا، پیاس بڑی شدید اس کو لگی ہوئی تھی، بہت شدید پیاس تھی، اور وہ سفر کر رہی تھی، کہیں جا رہی تھی۔ اس سے کنواں دیکھا، خوشی سے وہ پھولی نہ سمائی، وہ کنویں میں اتری، اتر کر پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پیا۔ کنویں کی سیڑھیاں زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں تھی اور ان پر پھسلن تھی، اترنا چڑھنا نسبتاً مشکل تھا، آسان نہیں تھا۔
اگر کوئی کنویں کی دیوار کا سہارا نہ لے تو اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا، یعنی پراپر جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں وہ اعلیٰ قسم کی سیڑھی نہیں تھی، شاید دیر ہو جانے کی وجہ سے یا بارش وغیرہ کی وجہ سے وہ سیڑھیاں کچھ خراب ہو گئی تھیں۔ اب وہ عورت کنویں کی دیوار کا سہارا لے لے کر نیچے اتری تھی، نیچے اتر کر اس سے پانی پیا تھا، پانی پی کر باہر نکلی تو شاید اس عورت سے پہلے یہاں سے کوئی قافلہ گزر کے گیا تھا اور قافلے والوں نے کنویں سے پانی نکالا تھا، کیونکہ سیڑھیاں بھی گیلی تھیں، پھسلن تھی اور باہر بھی کیچڑ تھا۔ جب عورت باہر نکلی اس نے دیکھا ایک کتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو میں آپ کو بات سنا رہا ہوں میں کسی کہانیوں کی کتاب سے نہیں، اپنے نبی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے نبی نے سنایا صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا۔ اور ایسی شخصیتیں کہ جن کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے، جھوٹ کا سوچنا بھی کفر ہے، میرے نبی نے یہ شعر میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ عورت باہر نکلی، اسے دیکھا ایک کتا ہے اور کتا اسے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، پانی تو باہر نہیں تھا، کیچڑ تھا، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ کتا کنویں میں نہیں اتر سکتا تھا۔ اللہ نے جانوروں کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں۔ کتا جانتا تھا کہ سیڑھیاں ایسی ہیں کہ میں نیچے اتروں گا تو کنویں میں گر جاؤں گا، وہ نہیں اتر سکتا تھا، اتر جاتا تو باہر نکلنا مشکل تھا، اس لیے کتا باہر وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ جب عورت باہر نکلی تو اس نے دیکھا، کہنے لگی جس طرح مجھے پیاس لگی ہے پیاس اس کو بھی لگی ہوگی، مگر یہ بیچارہ کنویں میں اتر کر پانی نہیں پی سکتا۔ اب اس کے پاس نہ کوئی ڈول تھا، نہ کوئی پیالہ تھا، نہ کوئی گلاس تھا، نہ کوئی پلیٹ تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا ایسا کہ جس کے ذریعے پانی نکال کے باہر لے آتی۔ اب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ کنویں میں اتری، دوبارہ کنویں میں اتری، پانی پہلے پی چکی تب دوبارہ اتری، اس کتے کی خاطر اتری۔ اس سے اپنا موزہ اتارا، بند جوتا یا جراب، وہ جو چمڑے کی جراب ہوتی ہے وہ اتارا، موزہ اتار کر اس کو پانی سے بھرا، پانی سے بھر کر باہر نکلنے لگی تو باہر نکلنا مشکل تھا، کیونکہ موزے کو ہاتھوں سے پکڑا تو سہارا لیے بغیر تو نکل نہیں سکتی تھی، سیڑھیوں پر پھسلن تھی۔ اگر ہاتھوں سے موزہ پکڑتی تو باہر نہ نکل سکتی، اگر موزہ ہاتھوں سے پکڑتی تو موزہ کس طرح باہر لاتی؟ پھر تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے جوتے کو پکڑ لیا، اس موزے کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لیا اور دیوار کا سہارا لیتی لیتی باہر نکلی۔ باہر ابھی تک وہ کتا موجود تھا، اس سے وہ اپنا جوتا یا موزہ کتے کے آگے رکھ دیا، اس سے پیٹ بھر کے پانی پیا اور چل دیا، اس سے موزہ جھاڑ کر پہن لیا۔ رب کائنات کو اس کا عمل اتنا محبوب لگا کہ اس کو توبہ کی توفیق دے کر اپنی ولیہ بنا لیا۔ جب یہ واقعہ میرے نبی نے صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ کیا رذیل جانور کتے کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی ثواب مل جاتا ہے؟ کتے کے ساتھ ہم نیکی کریں اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا، ہر وہ شے جو جگر والی ہے، یعنی جس کے اندر روح ہے، تم اس کے ساتھ بلائی کا سلوک کرتے ہو تو تمہارا رب تمہارا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے بھی یہ حکایت اس لیے سنائی، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی آپ کے سامنے اس حکایت کا اس لیے ذکر کیا۔ ذرا سوچو، اگر تم کسی کتے کے ساتھ بلائی کا سلوک کرتے ہو تو پھر درجہ بلند ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کے ساتھ کرو گے تو کتنا درجہ بلند ہو جائے گا۔ پھر بات سمجھ آتی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، یہ حدیث برکہ بڑی جامع حدیث برکہ ہے۔ خیر الناس، بہترین انسان کون ہے؟ جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، نفع ہر اعتبار سے پہنچ سکتا ہے۔ اگر تجھے اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے تو علم کی دولت کو تقسیم کرے گا، لوگوں کا بھلا ہوگا کہ نہیں؟ خیر الناس، بہترین انسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے قوت بازو عطا فرمائی ہے تو لوگوں کی امداد کرتا ہے، اگر رزق عطا فرمایا ہے تو سخاوت کرتا ہے، اگر تو ڈاکٹر ہے لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے، اللہ حاضر کیا تو کسی بھی عہدے پہ فائد ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو پھر میں نبی فرماتے یاد رکھ، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ اور بدترین انسان کون ہوا؟ جو لوگوں کا نقصان کرتا ہے، جو لوگوں کی برائی سوچتا ہے۔ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی نے کل کیا فرمایا تھا؟ جو لوگوں کے راستے کی صفائی کرتا ہے، کانٹا، پتھر، کینکر، تکلیف دہ اشیاء کو اٹھا کر راستے کو صاف کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، رب کائنات چاہے تو اس کے صدقہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پتھر رکھتے ہیں راستوں میں،
اونچے اونچے سپیڈ بریکر بناتے ہیں، ہم راستوں کو روکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے سے گزرے نہیں، ادھر سے ہو کے گزرے، میرے گھر کے سامنے سے نہ گزریں۔ تو خود سوچئے بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ ہم بہترین لوگوں کا کام کرتے ہیں یا بدترین لوگوں کا کام کرتے ہیں؟ جو اللہ کے محبوب بندے وہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے سوچتے ہیں، وہ تو لوگوں کو بھلائی کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام تو نہیں کرتے، وہ لوگوں کو ستاتے تو نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے اشعار کرام قدر کہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اور خلاق کائنات جل وعلا سے ارشاد فرمائے گا تو نے یہ بھی جرم کیا، تو نے یہ بھی جرم کیا، تو نے یہ بھی جرم کیا۔ وہ بندہ واقعی مجرم ہوگا، اس سے کئی گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، وہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ یہ حقیقت ہے میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، اپنے گناہوں کو وہ تسلیم کرے گا۔ پھر میرا اللہ اسے ارشاد فرمائے گا، مفہوم حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم سنا رہا ہوں۔ میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیری عادت تھی تو لوگوں سے حسن سلوک کرتا تھا، بھلائی کا سلوک کرتا تھا، اگر کوئی تیرا نقصان کر دیتا، تیرا قصور کر دیتا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ یاد رکھ میں سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ لوگوں سے حسن سلوک کرنے والا تھا، لوگوں کو معاف کرنے والا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بارگاہ بے کسپنا میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیا کرو، میرا ایک غلام ہے قصور کرتا ہے، میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کر دوں؟ میری کریم آقا خاموش ہے، جواب نہیں دیا۔ اس سے دوبارہ سوال کیا، شاید اس لیے جواب نہ دیا ہوگا، نفسیاتی طور پر یہ سمجھیے کوئی آدمی مجھ سے کوئی سوال کرے، میں سوال کا جواب نہ دوں تو سارے الرٹ ہو جاتے ہیں، مخاطب ہوتی ہے اس کا سوال کا جواب نہیں ملا، شاید ناراض نہ ہو گیا یا کیا، گویا سارے صحابہ مخاطب ہو گئے۔ اس سے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک دن میں اپنے غلام کے کتنے قصور معاف کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ 70 مرتبہ تک معاف کر دیا کر۔ اپنے غلام ایک دن میں کتنے معاف کروں؟ 70 معاف کر۔ وہ غلام کتنی کوتاہیاں کرے گا؟ 70 کوتاہیاں کر لے گا شام تک۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، ایک مرتبہ بلایا، 2 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ، کئی مرتبہ اس کو آوازیں دی، بلایا نہیں آیا۔ آپ اٹھے دیکھا تو قریب دیوار کے دوسری طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے کو میں نے تجھے بلایا تھا، بار بار مخاطب کیا، آواز دی، آیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا علی آج تک جب سے میں آپ کی غلامی میں آیا ہوں آپ نے کبھی بھی مجھے جھڑکا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوئے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے، غلام ہوں نا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کتنی سزا دیتے، ناراض ہوں تو آپ، میں اس لیے نہیں بولا تھا کہ آپ ناراض ہوں گے، میں دیکھوں آپ کی ناراضگی کیسی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمائیں گے اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں رب کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر دوں، تجھ پہ ناراض ہو جاؤں، جا میں نے تیرے سارے قصور معاف کر دیے۔ وہ غلام حیران ہوا، فرمانے لگے اور سن میں شیطان کو مزید ذلیل کرتا ہوں، جا میں نے تجھ کے اللہ کے نام پر آزاد بھی کر دیا۔ وہ غلام بڑا حیران ہوا کہ کیا تھا میں نے قصور، مجھے آزادی مل گئی۔ وہ جانے لگا تو فرمانے لگے ٹھہر جا۔ غلام نے خیال کیا شاید یہ اب کچھ فرمانا چاہتے ہیں، فرمانے لگے ہاں میں شیطان کو مزید ذلیل کرتا ہوں، تیری زندگی بھر کا خرچہ بھی میرے ذمہ۔ یہ کیا تھا کہ میں شیطان کو ذلیل کرتا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث نفع ہو، فائدہ بخش ہو۔ میرے کریم آقا تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما ابدا، یہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ ہے۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے بھلائی کا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کو اپنی عطاؤں سے نوازتا ہوں، یا رسول اللہ وہ میری چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ لوگوں کے سامنے میری برائیاں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ان کو جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ اب بھی سلوک کروں؟ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے،
اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، ایک مرتبہ کر لیا، 2 مرتبہ کر لیا اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اگر وہ اس کا جواب ہمیں برائی کی شکل میں دیتے ہیں تو ہم معلوم ہے کیا کہتے ہیں، وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، وہ اس لائق ہی نہیں نیکی کرنی اس کے ساتھ، وہ نیکی کے لائق ہی نہیں، اس سے کبھی ہماری نیکی کا اچھے طریقے سے جواب ہی نہیں دیا۔ اور بھئی تو اس سے نیکی کا جواب لینا چاہتا ہے، نیکی تو اس کی رضا کی خاطر کر جو نیکی کو قبول کرنے والا ہے، اپنے یاروں کی خاطر نیکی کرتا ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، اور تیرے رشتہ دار راضی ہو نہ ہو تیرا رب تو راضی ہو رہا ہے نا، تو نیکی اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہے۔ وہ بندہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ وہ ایسے ایسے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں برائی کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں برائی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو دیتا ہوں میری غیبت کرتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں۔ میرے کریم سن کے فرمانے لگے اگر تو ایسا ہی ہے، مشہود رکھا، کیونکہ عادت ہے نا، آج کل کے جعلی پیروں کا کام بڑا چلا ہوا ہے، آپ ان کے پاس جائیں نا کہ حضرت آپ میری فال نکالیں، وہ 2-4 لکیریں لگا کے کہیں گے او بھئی تو جس رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، تو جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہی تیری جڑیں کاٹتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی 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 حضرت ایسے ہی ہے، گویا اپنے آپ کو تم بڑا نیکوکار سمجھتے ہو، دوسرے ہی کو بدکار سمجھتے ہو، کبھی یہ غور نہیں کیا کہ میرے اندر کتنی عیب ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میں نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ برائی ہوتی ہے، کسی کو آپ پوچھ لیں، اینی ون، کوئی ایک ہو، آپ اس کا انٹرویو لیں، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ برائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کہہ گئی بالکل ایسے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں، ہر بندہ خیال کرتا ہے شاید میں بڑا نیکوکار ہوں، اور میرے بھائی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ تو کتنے لوگوں کو دکھ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے مشروط رکھا تھا، فرمایا اگر تو واقعی ایسے کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ برائی کرتے ہیں تو بھلائی کرتا ہے، پھر ان کو گرم گرم راکھ پھکواتا ہے، خود جنت کے مزے لے رہا ہے، تیرا درجہ تیرے رب کی حضور بلند سے بلند تر ہو رہا ہے۔ دراصل ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے میری قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ جو بندہ نیکی کا کام کرنے والا ہے رب کائنات اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، جو برائی کا کرنے والا ہے رب کائنات اسے کار مذلت میں گرا دیتا ہے۔ تو اپنے لیے سوچ کے اپنے لیے تو کیا خیال کرتا ہے، تیرے لیے کیا چاہیے؟ تجھے چاہیے کہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کر، اگر تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے گا تو قیامت کے اللہ کے حضور تیرے درجات بلند ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں تجھ پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، عنایت ربی تیرے شامل حال ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے دن گزرتے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اللہ کے نیک بندے اس طرح زندگی گزارتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرتے، حتی امکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قول سے ان کے فعل سے کسی کا نقصان نہ ہو، وہ دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے مدینہ طیبہ میں، صبح سحر کے وقت ایک شدید آواز آئی، جس طرح دھماکہ ہوتا ہے، جس طرح پہاڑ کا کوئی بڑا سا پتھر نیچے گر گیا ہو یا کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے مدینہ طیبہ کے اندر، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں یہ کیا ہوا، یہ آواز کس شے کی تھی، یہ دھماکہ کیسا تھا۔ غریب بازاروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، بھئی یہ آواز کیسی تھی، یہ آواز کیسی تھی۔ پھر چند لوگوں کو تیار کیا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہو کے جاؤ، اپنے پاس ہتھیار لے کے جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ یہ دھماکہ کس قسم کا تھا۔ ابھی لوگ گھوڑوں پر تیاری کر ہی رہے تھے سوار ہونے کی کہ میرے نبی کو دیکھا ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں، کپڑا بھی نہیں ڈالا ہوا ہے، آ رہے ہیں، لوگوں کو جمع دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں، یہ بیٹھ کر جانے لگے کہیں، فرمایا کہ کیا بات ہے، کتنے کی تیاری ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دھماکے کی آواز آئی تھی نا جنگل کی جانب سے، ہم پتہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ میرے قریب فرمانے کے خیریت ہے میں پتہ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ اکبر، تنہا قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی خطرناک بات ہو تو میں خود چلا جاتا ہوں، میرے غلاموں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی خاطر خود کو خطرے تک میں ڈال لیتا ہے اور دوسروں کا بھلا سوچتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے یقیناً بالیقین رب کائنات کے حضور اس کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے دن گزرتے ہیں اس انداز سے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ ربی کی میں اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین وہ دن کو کیا کرتے ہیں، ابھی آپ سن چکے
چکے ہیں کہ ان کی خاطر، لوگوں کی خاطر وہ اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال لیتے ہیں، لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، رب کریم کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ والذین یبیتون لربہم، وہ اپنے رب کے حضور راتیں اس طرح گزارتے ہیں سجدا و قیاما، کبھی حالت سجدہ میں ہوتے، کبھی حالت قیام میں ہوتے، بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں۔ آج کل اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، کچھ وہ لوگ جو داہریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو لادین قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، ویلفیئر کا کام کرو، نمازوں کی ضرورت کیا ہے، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، ویلفیئر کا کام کرو۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، عبادت کی ضرورت، بس ویلفیئر کا کام کرو جی، یہ دیکھو جی نیکی یہ بھی ہے، فلاں بیمار کی تیمارداری کر لو، ہسپتال بنا دو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو۔ رب کائنات اپنے بندوں کی صفات عالیہ کا بیان فرماتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، ان کی راتیں رب کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، وہ راتیں گزارتے اپنے رب کے حضور سجدا و قیاما، کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ یوں ان کی راتیں بیت جاتی ہیں، بسر ہوتی ہیں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ اس طرح کوئی بندہ کرنے والا ہو، اس کی راتیں بھی جاگ کر گزرتی ہوں، اس کا دن بھی لوگوں کی خدمت میں گزرتا ہو، تو پھر اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ساری رات بھی جاگتا ہے، سارا دن بھی جاگتا ہے، وہ آرام کب کرے گا؟ یہ بھی تقاضا فطرت سے ہے آرام کا کرنا، آرام کب کرے گا؟ میں قربان جاؤں اپنے کریم آقا کے، اور میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، میرے نبی کے صدقے سے امت مسلمہ کریم پر کتنی رحمت نازل فرما دیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا اگر تو نماز عشاء، حضرت عثمان غنی حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نماز عشاء با جماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے تو اللہ تعالیٰ آدھی رات تک جاگنے کا ثواب تجھ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر صبح نماز فجر بھی با جماعت ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پوری رات اس کی سونے کو عبادت میں درج کر لو۔ آج شیطان نے یہ نعمتوں سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ دنیاوی لہو و لعب میں مشغول نہ ہوں۔ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، چلو خبریں سن کر سو جاتے ہیں، ایک ڈرامہ دیکھ کر سو جاتے ہیں، ایک فیچر اٹینڈ کر کے پھر سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھیل کود کر لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، موبائل پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، نیند آئے گی سو جائیں گے۔ تیرا وہ اجر شیطان نے برباد کر دیا جس کا وعدہ میرے نبی نے دیا تھا۔ تھوڑی بہت باتیں کرنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں حاضر تھا، رسول رحمت کے رات کے وہ پروگرام کو دیکھنے کے لیے کہ رسول رحمت کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ فرماتے نماز عشاء پڑھ کے میرے نبی اپنے کاشانِ مقدس میں تشریف لائیں اور اپنے گھر والوں سے اہلیہ محترمہ کے ساتھ باتیں کی، تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد پھر خواب استراحت کے لیے تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے کوئی گفتگو کرنا، کوئی ضروری باتیں کرنا ناجائز نہیں، سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ آپ باتیں کر سکتے ہیں، گھر والوں کی خیر خیریت معاملات پوچھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ منع کیا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، پروگرام دیکھنا شروع کر دیں، اس میں شیطانی وہ جو اشتہارات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ دیکھیں، اس کے بعد سوئیں، تو پھر آپ کو آدھی رات کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ برباد کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں حدیث مبارکہ، اب پھر بیان کر رہا ہوں، نہیں جانتا کہ کب کسی کے ذہن پر یہ اثر کر جائے۔ میرے کریم آقا کا کیا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا کرتا اپنے بستر استراحت کی طرف جاتا، ضروری بات کر بھی لیتا تو حرج نہیں ہے، ضروری باتیں کرنے میں حرج نہیں ہے، پھر تو اپنے بستر پہ چلا جاتا ہے اور بستر پہ لیٹ جاتا ہے، 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جب تو روزانہ یہ عمل کرتا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ یبیتون لربہم، ان کی ہر رات اس طرح گزرتی ہے، یہ نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ کر لیا پھر بھلا دیا، نہیں، تسلسل کے ساتھ ان کا یہ عمل ہے، ہر رات ہی ایسے گزرتی ہے۔ اگر اس طرح تو نے رات گزاری کہ لیٹ کر
اللہ کا ذکر کرتا نماز عشاء کے بعد، کچھ پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، دروشی پڑھتا رہا، ضروری بات ہوئی وہ بھی کر لی، پھر بستر پہ چلا گیا، داہنی کروٹ لیٹ پر قل هو اللہ احد آخر تک اس کو پڑھا 100 مرتبہ، دوسری رکعت پہ 200 مرتبہ، تو پھر اس بندے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، ادھر موت کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہوں، ادھر جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر تیری رات بھی عبادت بن جاتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم، جو راتیں گزارتے اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرما دے کہ تجھے نماز تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو یہ تو سونے پر تو آگا ہے۔ میرے نبی فرماتے فرض نمازوں کے بعد اعلیٰ ترین نماز اللہ تعالیٰ کے حضور نماز تہجد ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز نماز تہجد ہے۔ میرے نبی پر یہ فرض تھی، فتحجت بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب نے نماز تہجد کو میرے نبی پر فرض فرمایا تھا۔ حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز تہجد بہترین نماز ہے میرے کریم آقا کے نزدیک، صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، اور ارشاد فرمایا اپنے امتیوں کو، دراصل وہ نبی جو دنیا والوں کو فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسانوں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، خود کتنا نفع پہنچائیں گے؟ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو نفع پہنچے تم سے تو تم بہترین بنو گے، تو خود کتنا نفع پہنچاتے ہیں؟ سنیے میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے، بعض وہ لوگ ہیں نا جو سنتے بھی چھوڑ جاتے ہیں، فرض پڑھ کے چلیں گے بس کوئی ضرورت نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے بزرگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، انہوں نے ہماری عادت کیسی بنائی، ہماری تربیت کیسی بنائی، سنتے بھی نہیں چھوڑتے، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 نفل، اور وطر پڑھنے کے بعد پڑھتے ہو 2 نفل؟ نماز عشاء وطروں کے بعد تو مکمل ہو گئے، بلکہ جو فرض اور سنتیں آپ نے ادا کی مکمل ہو گئی نماز، وطر پوری رات کے لیے ہے، لیکن آپ وطر پڑھنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لیتے ہو۔ یہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر، ہمارے بزرگوں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں تو تہجد پڑھنے کی عادت بنا، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اگر تو ادا کر لیتا ہے تو اس سے تہجد رہ جاتی، نہیں پڑھی جاتی، تیرے وہ 2 نفل نماز تہجد میں گن لیے جائیں گے، تجھے صلاۃ اللیل کا ثواب مل جائے گا، تیرے درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ رب کائنات کی خاص کرم نوازی ہے، اور یہ میرے نبی کی عطا ہے۔ فرمایا کہ وہ 2 نفل پڑھ لو، صلاۃ اللیل کا رات پر جھاگنے کا ثواب تمہیں رب کائنات عطا فرما دے گا، بشرطے کہ تم اس ثواب کو لہو و لعب میں ضائع نہ کر دو، برباد نہ کر دو۔ اور یہ حدیث بار کبھی میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں، میں اب کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ سارے اللہ کے قریبی ولی بن جائیں، مقرب بارگاہ بن جائیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث جو قرآن مجید فرقان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو، حالانکہ اللہ کا ارشاد قرآن پاک میں ہے نا، اس کے علاوہ جو اللہ کا ارشاد اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد میں میرے نبی نے خبر دی، حدیث قدسی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی تفصیل میں کبھی آئندہ عرض کروں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی حتی بالنوافل حتی احببتہ، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ، وما یزال عبدی، زالہ یزول کسی چیز کو ختم کر دینا، وما یزال عبدی، میرا بندہ کبھی بھی ختم نہیں کرتا اس عمل کو، کنٹینیو عمل کرتا ہے، کیا؟ یتقرب الی بالنوافل، وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض ادا کرنے کے علاوہ نوافل ادا کر کے۔ فرائض تو ادا کرنے ہی ہوتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز تو ادا کرنی، یہ فرض ہے، فرائض کے علاوہ وہ ہمیشہ نوافل ادا کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تیری وہ عبادت بڑی محبوب ہے، اگرچہ مختصر ہو مگر ہو ہمیشہ، یہ نہیں کہ 4 دن بہت زیادہ کر لی پھر چھوڑ دیا، اللہ کو محبوب نہیں۔ اللہ کو محبوب کیا؟ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ مسلسل نوافل ادا کرتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تم رب کے محبوب بننا چاہتے ہو؟
رب کے پیارے بننا چاہتے ہو تو عادت بنا لیجئے، ضرور نوافل ادا کریں، آپ رب کے قریبی ہو جائیں گے، رب کے محبوب ہو جائیں گے، رب تم سے پیار کرے گا، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رات کے وقت نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے، رب کریم کی خاص رحمتیں اس پر نزول فرماتی ہیں، وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ میرا دین دین فطرت ہے۔ میرے قریب نے بڑا کرم فرمایا، جس طرح ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں، روزانہ نہ بھی جاگیں، جتنا ممکن ہو آپ نوافل ادا کر لیں۔ خیال کریں میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، خواہ نماز عشاء کے بعد والے کیوں نہ ہوں، ہمیشہ ادا کرتے رہیں، ہمیشہ ادا کرتے رہیں، اور اس میں خشوع و خضوع ہو۔ اگر خشوع و خضوع نہیں ہے تو پھر قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صرف بیان فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کے نمازوں میں خشوع و خضوع ہوا کرتا تھا، محبت اور احترام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خشوع و خضوع پوری دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ دعا مانگنا، نماز کا ادا کرنا، یہ قابل قبول ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر تو دعا یوں مانگے کہ دعا مانگنے کے ہاتھ اٹھائے، منہ سے وہ کچھ کلمات رٹے رٹائے وہ کہے جا رہا ہے، اس کے معانی پر بھی غور نہیں ہے، رب کی جانب توجہ بھی نہیں ہے، تیری ایسی نماز، تیری ایسی دعا تیرے منہ پہ مار دی جاتی، رب قبول نہیں فرماتا۔ قبول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، جس پہ محبت و الفت ہوتی ہے، جس پہ کامل توجہ ہوتی ہے، وہ خشوع و خضوع والی ہے۔ بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل ضرور پڑھا کیجیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنا قرب عطا کر دوں گا، میں تجھ کو اپنا ولی بنا دوں گا۔ میں آپ سے اب ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، یہ جو کچھ میں نے اولیاء اللہ کی صفات بیان کی ہیں، لوگوں سے حسن سلوک کرنا، نماز کا پڑھنا، اللہ اللہ کرتے سونا، نوافل کا ادا کرنا، جو کچھ میں نے آج بتایا ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آسان؟ سارے بتا دو جی، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر کرتے کیوں نہیں؟ اب سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بارگاہ بن سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، میرے نبی کے فیض و برکات کے وہ سوتے سوکھے نہیں ہیں، وہ جاری و ساری ہیں۔ ہم بے وقوف تہی دامن ہیں، ہم کچھ حاصل کر نہیں رہے ہیں، ادھر سے عطاؤں میں کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم حاصل نہیں کر رہے۔ بھائیو، کوشش کیجئے، جو کچھ میں نے آج آپ کو سمجھایا، پچھلے جمعۃ المبارک کو سمجھایا، آپ ان پر عمل کریں گے تو رب کریم یقین بے یقین آپ کو مقرب بارگاہ بنا لے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کریم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اپنی عبادت کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی اور اللہ کا نبی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔